حسین السلام، اے زائر حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ان ایام میں بہت سے قلوب محو پرواز ہیں، نجف کی جانب، کربلا کی جانب، سامرا کی جانب، کاظمین کی جانب اور بہت سارے مقامات مقدسہ کی جانب۔ انہی احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے آج میں اپنے احساسات کو اس سفر کے حوالے سے آپ کی نظر کروں کہ جسے سفر عشق کہا جائے تو اشتباہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سفر کے دوران آنے والی مشکلات کو وہاں کے افراد جس خوش دلی سے جھیلتے ہیں اور جو اطمینان اور سکون ان کے چہروں پر نظر آتا ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ افراد حرارت محبت حسین لے کر اس سفر کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ سفر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے۔ بہت سے افراد، بہت سے اہل بصیرت، بہت سے علماء، بہت سے چاہنے والے سخت راستوں کے ہونے کے باوجود اور دشواریوں کے باوجود بھی کئی سالوں سے اس سفر کو طے کرتے رہے اور پاپیادہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں روز اربعین حاضر ہو کر سلام پیش کرتے رہے اور اس حدیث پر عمل درآمد کرتے رہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اربعین سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ وسعت ملتی چلی گئی اور اب عالمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی یہ سفر اور یہ واک ایک بزرگ ترین اجتماع کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس سفر سے آنے والے ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ تحفہ، کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور ہوتا ہے کہ جو وہاں سید الشہداء کی جانب سے اور امیر المؤمنین کی جانب سے اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے مناظر، بہت سے ایسے واقعات کہ جو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل کو متاثر کرتے ہیں، اور بہت سا ایسا کچھ کہ جو شاید آپ سالوں میں نہیں سیکھ سکتے تھے، وہ اس سفر کے چند گھنٹوں کے دوران ہی آپ سیکھ لیتے ہیں۔ یہ سفر تربیت کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ اس سفر میں کچھ مناظر نے ذاتی طور پر مجھے متاثر کیا۔ ان مناظر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ میں نے وہاں افراد کو دیکھا کہ وہ جیسے ہی اللہ اکبر کی ندا بلند ہوتی ہے تو گرچہ مقصد نیک ہے، گرچہ اس کی جانب بڑھنے میں وہ تاخیر نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ وہ جس کی جانب سفر کر رہے ہیں ان کا مقصد توحید کے علم کو بلند کرنا تھا، اس لیے وہ ٹھہر کر اول وقت میں وہاں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ذات ایزدی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس نعمت پر شکر بھی ادا کرتے ہیں جو خدا نے ان کو عطا کی، اور سید الشہداء کی قربانی کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے وہاں بہت سے افراد کو رسول گرامی کی محبت میں جھومتے دیکھا۔ میں نے بہت سے افراد کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بیعت کی تجدید کرتے حیدر حیدر کی ندا کو بلند کرتے دیکھا۔ فردا بدانش
میں نے ان مناظر میں ایک اور چیز بھی دیکھی کہ کچھ افراد وہاں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ افراد اپنے عمل سے آیات قرآنی کو عملی صورت پہناتے نظر آ رہے تھے۔ ان افراد میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے سارے سال کی کمائی زائرین کی خدمت کے لیے صرف کرنے کے لیے اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ وہ گزارش کرتے نظر آتے تھے کہ ہمارے پاس موجود غذا میں سے آپ کچھ تناول فرما کر ہمیں یہ سعادت عطا کر دیجئے کہ ہم نے بھی زائر امام حسین کی خدمت کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اس میں سے خرچ کرو کہ جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ افراد سخاوت کے حقیقی مفہوم کو ہم پر واضح کرتے نظر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس سخی ابن سخی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے سے کہ جو 3 روز تک فاقوں کو برداشت کرتے رہے اور سائل کی ندا پر اس کی شکم سیری کرتے رہے، اور نتیجتاً پروردگار نے ان کی تمجید کے لیے سورہ انسان اور سورہ دہر کو نازل کیا جو کہ انسانیت کا درس دیتی ہے۔ ان مناظر میں سے ایک اور منظر جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ کہ اس واک میں آپ کو کہیں مسلک اور مذہب کی تمیز نظر نہیں آتی ہے۔ ہر شخص حسینی لبادہ پہنے ہوئے، ہر شخص اپنے شوق اور اپنے اشتیاق کے ساتھ اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جو منزل وہ جانتا ہے کہ اسے ذات ایزدی کے نزدیک کر سکتی ہے۔ یہاں رنگ و نسل کی قید سے مبرہ ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اتحاد کے پرچم کو اور پیغام کو بلند کیا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تمام افراد گویا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، تفرقوں سے دور ہٹتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن نظر آئے۔ ان مناظر میں سے ایک اور منظر کہ جو ایک الہی حکومت اور اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، وہ وہاں پر موجود ہر شخص حتیٰ تنہا سفر کرنے والی خواتین کے چہروں پر اطمینان کی صورت میں مجھے نظر آیا۔ وہاں پر موجود تنہا خواتین بھی جو کسی محرم کے ساتھ سفر نہیں کر رہی تھیں، وہ خواتین بھی کسی اعتبار سے خائف نظر نہیں آئیں۔ اس سے خوبصورت معاشرہ، اس سے خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس سفر میں کچھ افراد کو اس تعلیم رسول گرامی اور اس اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے دیکھا جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے دردوں کو بھول کر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ وہاں کچھ افراد کو دیکھا کہ جو اپنے پیروں میں موجود چھالوں کو فراموش کرتے ہیں اور دوسرے افراد کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں۔ ان مناظر میں سے یہ مناظر بھی متاثر کن تھے کہ یہ افراد اس ہدف اور اس مقصد کو اپنے ذہن میں لے کر ایک کے بعد ایک قدم بڑھا رہے ہیں کہ گویا یہ قدم تجدید عہد ہے یوسف زہرا کے ساتھ۔ گویا اس عہد کے ذریعے سے ہم حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ مولا آپ نے 61 ہجری میں آج سے کئی سو سال قبل یہ کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے ناصر جو مدد کرے، کیا کوئی ہے جو اس استغاثے کا جواب دے۔
تو آج مولا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اس استغاثے کا اور اس ندا کا جواب لبیک یا حسین کی صورت میں دے رہے ہیں۔ اس ندا کو بلند کرنے والے افراد اس عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اور یہ حل من ناصر کی صدا صرف 61 ہجری تک محدود نہیں تھی، بلکہ آج کا حسین بھی اس ندا کو بلند کر رہا ہے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ امام ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو میرے استغاثے کا جواب دے سکے؟ اور یہ حقیقت میرے سامنے آشکار ہوئی کہ گرچہ 3 روز یا 4 روز کے سفر کے بعد آپ نجف سے کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور کربلا پہنچ کر آپ کو اپنے سارے درد، اپنے سارے غم صرف ایک نگاہ جب آپ کی گنبد پر پڑتی ہے تو بھول جاتے ہیں، لیکن اس مقصد اور ہدف پر پہنچنے والا شخص اس بات کو ضرور سمجھے اور ضرور جانے کہ یہ 3 روز یا 4 روز کے بعد ظاہری طور پر ختم ہو جانے والا سفر ابھی اتمام پذیر نہیں ہوا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ سفر اس وقت مکمل ہوگا کہ جب ہم حسین زماں کے خیمے میں وارد ہو کر ان کی نصرت کر سکیں گے، جب ہماری یہ بے نور آنکھیں، جب ہمارے یہ محزون دل یوسف زہرا کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہوں گے، اور ہم ان کی بارگاہ میں سربلندی کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے، لبیک یا صاحب العصر والزمان۔